बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। मेरी जानब से आप सबको अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जिस तरीके से मैं सेलिंग टेक्निक्स की तरफ बढ़ रहा हूँ, आज मेरे ज़हन में आया कि ये सारी सेलिंग टेक्निक्स को यूज़ करने के लिए तो कॉन्फिडेंस चाहिए इंसान को। तो इस हवाले से मैं सोच रहा था कि मैं आपके सामने एक गुफ्तगू करूं ताकि मेरे जितने सेल्स पर्सनस हैं वो अच्छे तरीके से सेलिंग टेक्निक्स को यूज़ भी तो कर सके ना। तो लाइफ इंश्योरेंस का प्रोफेशन, इसमें कोई शक नहीं है कि एज़ कम्पेयर टू अदर प्रोफेशंस थोड़ा सा मुश्किल नज़र आता है। क्यों नज़र आता है? क्योंकि इसकी एक्सेप्टेंस सम टाइम नहीं होती इंसान को। जब आप भी एज ए सेलमैन भी इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? अच्छा, सबसे पहले कि मैं जो इस टॉपिक पे बात कर रहा हूँ, हाउ टू सेल विद कॉन्फिडेंस। हाउ टू सेल विद कॉन्फिडेंस। तो आप सबसे पहले देखते हैं कि कॉन्फिडेंस बिल्ड कैसे होता है इंसान का। देखिए, कोई ना कोई बेस होती है कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए। अगर वो बेस ही ठीक नहीं है तो कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? जैसे बिल्डिंग तैयार करते हैं तो उसकी बुनियादें मजबूत तक ना हो तो उतनी देर तक घर आपका प्रॉपर वे में नहीं बनता। या हल्की सी टेढ़ी कोई ईंट रखी जाए तो उसके ऊपर भी इमारत पूरी टेढ़ी हो जाती है। तो सेम अगर इंश्योरेंस की बात करूं तो इंश्योरेंस सिर्फ अंडरस्टैंडिंग का नाम है। जब आपको समझ में आ जाता है तो फिर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो फिर आप वो शख्स जिसको ये समझ में आ जाती है इंश्योरेंस बेचने वाला हो या बाय करने वाला हो, तो वो इंश्योरेंस के बगैर रह नहीं सकता। ये मेरा यकीन का अमल है। अच्छा, कॉन्फिडेंस कैसे आता है? मैंने बात करी थी। सबसे पहले यह कि आपके पास प्रोडक्ट नॉलेज होना चाहिए। आपकी जो प्रोडक्ट है उसका एक एक जुज आपको मालूम होना चाहिए और वो असबर होना चाहिए, यहां पड़ा होना चाहिए बैक एंड पे। ये नहीं कि आप बुक्स खो रहे हो तो आप इतनी बुक्स पढ़ी हैं, आपने इतना काम आपने किया हुआ है, मैट्रिक किया है, इंटर किया है, फिर ग्रेजुएट, और कहीं की इतनी बड़ी मोटी बुक्स को आपने रटा भी लगा लिया होता है। तो क्या यहाँ पे एक छोटी सी बुक होती है, चंद प्लान्स को रटा नहीं लगा सकते? आपको इस एंगल से अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, उसके तमाम पैरामीटर्स, ठीक है ना, उसको अंडरस्टैंड करना। सबसे पहले बात यह है कि उसके फीचर्स का मालूम होना चाहिए कि मेरे क्लाइंट को अगर मैं ये देता हूं तो उसको क्या बेनिफिट होगा। याद रखिएगा, इंश्योरेंस में सिर्फ बेनिफिट ही है, नुकसान नहीं है। कि ये मैं गारंटी से कहता हूं। मतलब सोचिए थोड़ी देर के लिए, कॉन्फिडेंस क्यों नहीं बिल्ड होता? जब आप एक पेमेंट किसी से देते हैं और जाके आपने उसी के अकाउंट में हेड ऑफिस में जमा करा देनी होती है, तो फिर घबराना काहेगा? किस तरीके की प्रॉब्लम क्या है? आप उसके बाद सारी जिंदगी के लिए, मीन के 20 साल है, 15 साल उसके साथ तक आपने क्या करना है? उसकी प्रीमियम सर जमा होनी है, उसको लोन की ऑफर होती है, उसको खुदा न खासा कोई पॉलिसी के अंदर अमेंडमेंट करानी वो देते हैं, मैच्योरिटी उसको दे रहे होते हैं, तमाम चीज़ें फॉर एग्जाम्पल उसको हम एंड तक जो है ना सपोर्ट कर रहे होते हैं। तो फिर परेशानी काहे की है? कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए बहुत बड़ी बात है कि आपके पास कंपनी के स्ट्रेंथ का मालूम हो आपको। क्योंकि कंपनी की स्ट्रेंथ इसलिए कह रहा हूँ कि कल को खुदा न खास्ता क्लेम की बारी आए, मैच्योरिटी की बारी आए, तो वो कंपनी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम ना क्रिएट करे आपके लिए। ये भी कॉन्फिडेंस का बिल्ड करता है। जब आपके अदारा मजबूत है तो आपको कॉन्फिडेंस से बात करनी चाहिए। आप कभी गौर करें, यार छोटे मोटे प्रोडक्ट लेके मार्केट में आते हैं लेकिन इनके कॉन्फिडेंस से बेच के चले जाते हैं। तो एक तीसरी बात, आपका एक्सपीरियंस है, आपका बिलीव है। सबसे बड़ी बात करूँ, आपका बिलीव है कि वाकई जो मैं प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ वो ठीक है कि नहीं है, उसके ऊपर बिलीव होगा तो कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। ये 4-5 पॉइंट हैं जिसके ऊपर आप अगर अपना बिलीव कर लेंगे तो फिर सेलिंग टेक्निक इस्तेमाल भी करेंगे आप। तो बात इतनी है कि क्यों मैं एंड पे इसको लेके आऊँ, ताकि आप अंडरस्टैंड कर सकें तो ये किस तरीके से करनी है। अच्छा, जब सेलिंग में बैठे, डोंट थिंक अबाउट द फाइनेंशियल इंपैक्ट। आपके लिए बात कर रहा हूं, पॉलिसी होल्डर के फाइनेंशियल इंपैक्ट की बात लाजमी अच्छा सोचें, लेकिन अपने फाइनेंशियल के बारे में बस सोचें। आप अपने ऑब्जेक्टिव के बारे में सोचें। आप अपने बारे में ये सोचें कि मुझे एक अच्छा काम करना है, मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया है, ये क्लाइंट को मैंने एक बेहतरीन सर्विस के साथ, अच्छी प्रोडक्ट के साथ सेल देने ही मैंने। तो बिल्ड कैसे नहीं होगा आपका प्रोडक्ट?
اچھا ایک اور بات کہوں گا، یہ ساری چیزیں کو ڈپینڈ نہیں کرتی ایک چیز کے اوپر. آپ کہیں کہ صرف یہ ایجوکیٹ بندہ ہو تو وہ کر لے گا. بعض کا ایسے سے لوگ ہوتے ہیں جن کی ایجوکیشن نہیں ہوتی لیکن ان کے اندر بلا کا کانفیڈنس ہوتا ہے. کئی دفعہ ہائی ایجوکیٹڈ لوگ آ کے اس کے اندر بلا کا کانفیڈنس نہیں ہوتا. تو میں صرف یہ کہوں گا کہ بلا سیلف کانفیڈنس کے اندر بلیو کریں اور اس کے لیے جتنی آپ ایفرٹ بیفور ٹائم کر سکتے ہیں کریں. اور اگر نہیں ہوگا تو یقین کریں بنی ہوئی ساری گیم بگڑ جائے گی، ختم ہو جائے گی، شاید چھوٹے سے پوائنٹ پہ ختم ہو جائے گی. تو بات یہ ہے کہ میں 2-3 ایگزامپل دوں گا. ایک دفعہ میں ایک دیکھ رہا تھا ڈرامہ دیکھ رہا، اس میں انہوں نے ایک بڑا خوبصورت سیٹ اپ کیا. اس نے ایک شخص تھا جو انٹرویو لے رہا تھا، ہائیلی پرفارم کمپنی تھی. جیسے گوگل کی بات کر رہا ہوں، آج کل گوگل بھی یہی سوچ رہا ہے کہ ہمیں ایجوکیشن کو ایک سائڈ رکھیں. وہ ڈیفینیٹلی بات آپ نے اپنے طور پہ لینی ہے. ہمیں تو وہ بندہ چاہیے کہ جو کچھ کر سکے، جس کے اندر کچھ ہو، ٹیکنالوجیز ہو، جس کے اندر کانفیڈنس کا ہو. تو میں نے دیکھا کہ اس نے ایک شخص آیا، اس نے ایک کویشچن اس کو کیا. کیا کیا؟ مجھے کہا ایکسپلین یور سیلف، واٹ اباؤٹ یور سیلف. بس ایک ہی کویشچن کرتا گیا. اتنے سی وی آتا ہے وہ اس نے کوئی کہتا ہے میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، پھاڑ کے نیچے پھینکتا گیا. ایک شخص آیا لاسٹ پہ، ٹھیک ہے، 20-25-30 انٹرویو کیے، 0 بڑے ہائیلی ایجوکیٹڈ لوگ تھے. ایک شخص آیا، اس نے اپنے انٹروڈکشن میں کیا ہے واٹ اباؤٹ یور سیلف. وہ شخص نے وہ جواب اس کو دیے، وہ کہتا ہے میں آپ کو بھی سیو کر سکتا ہوں، میں جو چاہوں میں کر سکتا ہوں. اس نے ہاؤ از اٹ پاسبل. اس نے 2-4 کویشچن کی، اس نے ایکسپلین کیا. 1 منٹ کے اندر اس نے ہائر کر دیا، اوکے یو آر امپلائی آف دس کمپنی. سیکنڈ، میں رات کو بھی ایک بہت بڑے اسکالر کو میں سن رہا تھا، اس میں کہا کہ وہ بھی ایک ہائرنگ کی طرف گیا کہ ایک شخص نے، ایک مالک تھا اپنے، اس کے 7 اسٹور تھے. 7 اسٹور کے اندر وہ اس نے ایک اچھے سیل مین بھرتی کرنے تھے. تو اس نے دیکھا ایک انٹرویو کیا. اس نے کیا MBA لوگوں کو میں کال کر رہا ہوں. MBA اس نے دی. ایک شخص آیا، اس نے کہا یور ایجوکیشن، کہتا ہے میری ایجوکیشن FA. میں نے تو، اس نے کہا کہ میں تو MBA، مجھے تو اسٹور کے لیے ٹاپ لیول کا سیلس مین بہت اچھے چاہیے، اور آپ تو MBA نہیں. انہوں نے کہا سر ڈو یو نیڈ MBA اور یو نیڈ ویری گڈ سیل مین. تو ڈیفری بات اس کے دماغ میں کہا یار جی کیا بات کر رہے ہیں. اس نے کہا آئی ایم دا سیل مین، آئی ہیو اے کانفیڈینس، آئی کین سیل مور دین دیٹ پیپل. تو وہ حیران رہ گیا. اس نے کہا اوکے یو ول بی ہائرڈ. اور اس نے جب پتا چلا، اس کو جہاں پہ اسٹور میں بھیجا، پتا چلا کہ وہ اسٹور کی جو سیل تھی، جو کہ ایک ماہ میں ہونی تھی، جو ویک میں ہونا شروع ہو گئی. اس نے کہا یہ کیا کر کیا رہا ہے. وہ شخص خود گیا وہاں پہ، اس نے دیکھا کہ یہ کس طرح سیل کر رہا ہے. اب بات یہ کہ اس نے کیا کیا، ایک شخص اس کے بعد ایک نیوز پیپر لینے گیا اسٹور کے اندر. آپ نیوز پیپر لینے کے لیے آیا. اس نے کہا سر اگر آپ ٹوڈے از اے سنڈے، وائی ناٹ یو شوڈ گو ٹو دا سی اینڈ کیچ دا فش. اس کو آئیڈیا ہے، کہ واقعی کی بات تو ٹھیک ہے، یہ ویری گڈ آئیڈیا. اس نے کہا سر دس وہ جسے وہ کہتے ہیں نا مچھلی پکڑنے والی ایک تار ہوتی ہے، اس کنڈی لگی ہوتی ہے، وہ اس نے کہا ہاؤ مچ پرائز. کہتا ہے 600. ان کے اوکے. جب وہ مڑنے لگا، اس کے سوری سر ایکسکیوز می، میں آپ سے ایک اور بات کرنا چاہوں گا. تو اس نے کہا جی لیٹ می نو. اس کے سر اس کے ساتھ جو مچھلی پکڑنے کا ایک ہمارے پاس ایک آٹا ہے، جو کہ اس کے اندر لگائیں تو مچھلی اس کو کیچ کرتی ہے. تو ویری گڈ، ویری انٹیلیجنٹ مین. ان کے وہ بھی پیک کرتے کہ اس نے کہا پیک کر دو جتنا بھی ہے. پھر اس نے جب دیکھا کہ وہ لے کے اس نے اوکے کر دیا. پھر دوبارہ کہا ایکسکیوز می سر. اسے شوز میں دیکھتا ہے، سر اتنے خوبصورت شوز آپ نے پہنے ہوئے ہیں، تو یہ تو آپ کے خراب ہو جائیں گے. تو یہ پانی میں چلنے کے لیے شوز الگ ہیں، بڑے سے شوز اس نے دکھائے. انہوں نے کہا ویری انٹیلیجنٹ مین. ہاؤ مچ پرائز؟ $500. جو کہ پیک کر دو. پھر بھی وہ رکا نہیں ہے سیل مین. اس کا باس دیکھتا جا رہا ہے کیا کر رہا ہے. اس نے تھوڑی دیر رکا. رکنے کے بعد سر بات ہے کہ آپ کا رنگ ماشاء اللہ سفید ہے، تو جب وہاں آپ دھوپ میں بیٹھیں گے تو وہی پرابلم ہوگی. وائی ناٹ یو شوڈ بائی دا امبریلا. ہاؤ مچ پرائز؟ کہتا $200. پیک کر دو. ویری انٹیلیجنٹ مین. کس کانفیڈینس کے ساتھ بیچ رہا ہے.
پھر اور بات آگے تھوڑی سی بڑی ہونے کے ساتھ جب کہیں پہ مچھلی جلدی نہیں پکڑی جائے گی تو یو نیڈ سم تھنگ ٹو ایٹ، تو اس نے کچھ چیزیں آپ اس کو پیک کر کے وہ بھی دے دی. اینڈ پہ اس نے کہا کہ ساری چیزیں کہاں پہ رکھو گے؟ تو اس نے کہا انٹیلیجنٹ مین، اس کو باکس بھی ایک بہت بڑا بیگ بھی اس کو سیل کر دیا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سیل میں جو چاہے کر سکتا ہے. پلیز آج ہم ایک پالیسی سیل نہیں کر سکتے بھائی. سوری سے میں 2-3 ایگزامپل اور آپ کو دوں گا. ایک ایگزامپل یہ ہے کہ ایک پراپرٹی ڈیلر تھا، اس نے ایک گھر سیل کر دیا، گھر سیل کر دیا تو سیل بھی ہو گیا. اور اس نے بعد میں شکایت آئی، اس نے کہا سر ہم نے محلے والے کہہ رہے ہیں جب بارش آتی تو یہاں پہ پانی 2 فٹ 3 فٹ پانی کھڑا ہو جاتا ہے. انہوں نے کہا سر یہ کہاں موقع ملتا ہے کسی کو؟ لوگ گھر جہاں سے جاتے ہیں دریا پہ جاتے ہیں، سمندر پہ جاتے ہیں، کشتی پہ سیر کرتے ہیں، لیکن میں نے آپ کو اس اینگل سے یہ اس کا ریٹ تو اس سے بھی زیادہ ہونا چاہیے. سر سال میں 1-2-3 بارشیں ہوتی ہیں، جب یہ موقع ہو گھر میں کشتی رکھیں، آپ گھر میں سیر کر سکتے ہیں. تو اس طریقے سے اس نے اس کو سیٹسفائی کر دیا. ایک اور ایگزامپل دوں، ایک ڈاگ شاپ پہ اوپر ایک شخص بیٹھا ہوتا ہے، وہ بتا رہا ہوتا ہے سر انگریز کے پاس آتا ہے جی ہو مچ پرائز، اس نے بہت بڑی پرائز بتاتا ہے. کیسے کیا خصوصیت؟ کہتے ہیں یہ جو مرضی ہو جائے گھر کا اتنی رکھوالی کرے گا کہ گھر میں کوئی بھی ڈاکو چور آئے گا تو اس کو آگے نہیں جانے دے گا، تو یہ آپ سکون سے گھر سوئیں گے. وہ بڑا خوش ہو کے لے کے جا رہا چلا جاتا ہے. اگلے دن آتا ہے، پتہ چلتا ہے جناب وہ ڈاگ صاحب سوئے ہوئے ہیں اور گھر میں چوری ہو جاتی ہے. وہ بہت غصے میں آتا ہے، سیل مین کے پاس شاپ پہ آتا ہے، یہ کیا آپ نے میرے ساتھ بات کی، ہاؤ بلڈی یو آر. تو اس نے کہا سوری ویری سوری سر ایکسکیوز می، میں ایک چیز بھول گیا تھا کہ ڈیفینیٹ بات ہے کہ یہ ڈاگ کے ساتھ مجھے ایک پپی دینا بھول گیا تھا. تو بات وہ ہے کہ یہ ساری رات اس کو جگاتا رہے گا تو آپ کو کام. تو جب وہ واپس جا رہا تھا تو ایک ڈاگ کے ساتھ ایک پپی بھی ساتھ لے کے جا رہا تھا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں بہت بڑے سیل مین ہوئے، بڑے بڑے سیل مین ماشاءاللہ میں نے دیکھے ہیں کہ جو کہ بس کانفیڈنس سے بات کرتے ہیں اور چیزیں سیل کرتے ہیں. پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، یو شوڈ ہیو اے ویری مچ کانفیڈنس. اگر آپ کے اندر کانفیڈنس نہیں ہے تو پروڈکٹ آپ سیل نہیں کر سکتے، کسی کے ساتھ کھڑا نہیں ہو سکتے، کسی کو دیکھ نہیں سکتے، آپ کسی کے ساتھ مل نہیں سکتے. تو میں آخر میں یہ کہوں گا، تو اس کے اگر میں ایکسپلین کرنا چاہوں تو مجھے 4 گھنٹے اور لگ سکیں گے. تو بات یہ کہ کانفیڈنس آپ کی مین چیز ہے، بیک بون آف دس پروفیشن. اور پلیز اس کو کانفیڈنس کے ساتھ سیل کریں. جو کمی ہیں آپ کے اندر ہیں، میٹ ود یور کیا کہتے ہیں آپ کے سینئر سے ملیں، ان سے تجربے حاصل کریں. آپ کے پورا چینل آپ کو سپورٹ کرنے کو تیار ہے. اور ایک اور بات بتاؤں گا، اگر آپ جہاں کہیں بھی میری ضرورت پڑے، جس سیل مین کو ضرورت پڑتی ہے، جس کو بھی ہو، کم ٹو می، آئی ول سپورٹ یو. اور آپ ایک چینل میں نے جو طارق محمود شیخ کے نام سے بنایا ہے، وہ آپ کو بہت بڑی سپورٹ کر سکتا ہے. ہر ٹائپ کی آپ کو میں نے پریزنٹیشن یہاں پہ لگا دی ہے. بات یہ کہ اس کو دیکھنے سے ہے، 5 منٹ 10 منٹ 20 منٹ اگر ذہن آپ نکال لیں گے تو آپ کے اندر کانفیڈنس بلاک آ جائے گا، پروڈکٹ نالج بلاک آپ کے پاس آ جائے گا. تو جب چاہیں گے جتنا چاہیں گے سیل کر سکیں گے. آخر میں تھینک یو ویری مچ. پلیز ہمیشہ کی طرح کیپ اسمائل آن یور فیسز. زندگی میں خوش رہا کریں، دوسروں کو خوش رکھنے کی کوشش کیا کریں. زندگی میں پرابلم آئیں گی، کوئی شخص دنیا میں ایسا نہیں جس کو پرابلم نہ آئے. پرابلم کو ختم نہیں کیا جا سکتا، پرابلم کو منیمائز کیا جا سکتا ہے. اور آپ بھی کریں گے انشاءاللہ، اور آپ ہیپی رہیں گے، اور اٹ ڈزنٹ کاسٹ اینی تھنگ. تھینک یو ویری مچ اینڈ اللہ حافظ.